الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں خدیجہ چینل اس کے تمام اراکین اور اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کیونکہ ان دونوں کی ولادت ایک ہی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ سن الگ الگ ہیں لیکن ولادت کی تاریخ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے۔ جناب رسول خدا اور امام جعفر صادق، اور حسن اتفاق یہ کہیے یا جو بھی کہیے وہ یہ کہ جو فقہ محمدی ہے وہی فقہ جعفری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ احزاب جو قرآن کا 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے سے مراد جو بھی قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو بھی قرآن کو آسمانی کتاب مانتا ہے، جو بھی قرآن کو معجزہ کتاب مانتا ہے، الہی کتاب مانتا ہے، اس کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ خصوصی طور پر، اور جو پوری دنیا ہے کائنات میں تمام انسانوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، جو بھی چاہے وہ اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے، ملتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یقیناً ہم نے تمہارے لیے فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ رکھا ہے، یعنی جتنی اچھی باتیں ہیں وہ سب ہم نے جناب رسول خدا کی ذات اقدس میں رکھا ہے۔ فمن کان یرجو اللہ، تو اب جو بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، یعنی اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہو، اس بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہو جہاں پر اسے خود اپنے آپ خوشی محسوس ہو، لقد فمن کانا یرجو اللہ، تو جو بھی تم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، والیوم الآخر، اور یوم آخر یعنی قیامت کو چاہتا ہو، یعنی قیامت کے بعد جو اسے عہدے ملنا ہے، جو اسے اچھے مکانات وہاں پہ ملنا ہے، اچھی خبریں وہاں ملنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ ذکر اللہ کثیرا، تو وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا رہے، اللہ والوں کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا رہے، تاکہ اس کے اندر بھی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ آتی چلی جائیں۔ جب اس میں اچھی اچھی چیزیں آتی چلی جائیں گی تو یقینی طور کے اوپر وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، وہ اس لائق بن جائے گا کہ جنت میں جائے۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے سامنے مطلب گویا یہ کہا جائے کہ عزت و احترام ملنے کے حساب سے، یا یہ کہا جائے کہ قیامت میں جو اچھے اعمال لے کے جانے والا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے رسول خدا کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ اب آپ سوچیں،
ایک ایسا ماحول جناب رسول خدا کے زمانے میں تھا جب آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، ایک ایسا ماحول جس سے بدترین ماحول ممکن ہے کہ نہ ہو۔ آج بھی بگڑا ہوا زمانہ ہے، بڑی خرابیاں ہیں، لیکن اس زمانے میں کیسے وحشی لوگ، بدو لوگ، جو ایسے لوگ کہ جو انسانوں پر پتھر چلا رہے ہوں، جو کانٹے بچھا رہے ہوں، جو مال لوٹ رہے ہوں، جو زندہ لڑکیوں کو، عورتوں کو دفن کر رہے ہوں، جلا رہے ہوں، ایسے ماحول میں ہر طرف بے ایمانی، ہر طرف جھوٹ، مکاری، ہر طرف دھوکہ دھڑی، مال لوٹنا، یہ تمام چیزیں جس ماحول میں ہوں، اس ماحول میں جناب رسول خدا کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تاکہ اس بگڑے ہوئے ماحول کو اچھا ماحول بنا کے پیش کر دیں۔ اور جناب رسول خدا جو اس وقت بھی نبی تھے، جس وقت آدم آب و گل میں تھے، کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھے، لیکن آخری نبی کی حیثیت سے ان کو سب سے بعد میں بھیجا جا رہا ہے۔ ماحول بہت بگڑ چکا ہے، ہر طرف خرابیاں ہیں، لیکن جناب رسول خدا کی ذات اقدس میں چونکہ اسوہ حسنہ ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، اس لیے وہ اپنی اچھائیوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ صرف اپنا اخلاق پیش کر رہے ہیں، اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اپنی زبان پیش کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیے خاندان ایک الگ چیز ہے کہ خاندان کے ذریعے سے آدمی کی عزت کی جائے، ایسے نہیں، اپنا کردار اگر ہم پیش کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یعنی جس زمانے میں سب جھوٹے ہیں، آپ صرف جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہی سچ بول رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن سے بھی اگر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو کہا آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے تو ہم یقین کیوں نہ کریں؟ یعنی جھوٹوں سے اپنی سچائی کا کلمہ پڑھوانے والے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب آپ دیکھیں ٹیچنگ ہوتی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، زبان سے کچھ کہا جا رہا ہے، اخلاق پیشہ کیا جا رہا ہے، کردار پیش کیا جا رہا ہے، جو بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور 23 سال تک آپ نے تبلیغ کی، تو ایک بڑا حصہ یعنی غیر نبی ہو کے گویا نہیں، یہ تو پہلے سے ہی تھے، یہ بچپن سے ہی اپنا اخلاق ایسا پیش کر رہے ہیں کہ جھوٹے کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا جا رہا ہے، بے ایمان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایماندار جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا اخلاق ایسا ہے کہ جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پڑھانا اور ہے، بتانا اور ہے، سمجھانا اور ہے، اور اپنے اخلاق کو پیش کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس دور میں سب کہہ رہے ہیں، جدھر آپ خاص طور سے اگر آپ کسی بس اسٹینڈ پہ ہوں یا مطلب ریلوے اسٹیشن پہ ہوں یا ایسی سواری میں بیٹھے ہوں جہاں پر بہت سارے لوگ ہوں، ایک جمگٹا ہو، لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اتنا خراب ماحول ہو گیا، اتنا خراب ماحول ہو گیا، اتنا خراب ماحول ہو گیا۔ تو اب اگر جناب رسول خدا کے زمانے کا ماحول دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جب لوگ سامان بیچنے کے لیے نکلتے تھے، گروہ بنا کے نکلتے تھے، لیکن راستے میں لوگ تاکے بیٹھے رہتے تھے کہ کب یہاں سے سامان بیچنے والا، روزگار کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ یہاں سے گزرے تو ہم ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ ماحول تھا۔ اس ماحول میں اگر کسی تاجر یعنی جناب خدیجہ کبریٰ نے ان کو اپنا امین بنایا اور یہ کہا کہ تجارت میں ہم ان سے مدد لیں، اور پہلی ہی مرتبہ میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ زیادہ فائدہ ہوا
اور جناب رسول خدا نے یہ ایک تحریک چلائی کہ جس کو بھی تجارت کرنا ہے، اس قافلے میں چلنا ہے تو سامان جمع کرے. ارے اب وہ مفاد کے لیے ہی اب معلوم قافلے لٹنا دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں، تجارت میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ اس طرح سے کرنا ہے، بلکہ خود عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے. اور قرآن میں تو ایک جگہ ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کسی لڑکی کے ہونے کی تو یہ غصے کے مارے ان کے چہرے لال پیلے نیلے ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے لیے بے عزتی کا سبب سمجھتے ہیں کسی بچی کا ہو جانا. زندہ دفن کر رہے ہیں، زندہ جلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر. لیکن آپ نے کچھ ایسی تعلیم و تربیت دی کہ لوگوں نے لڑکیوں کو جلانا اور دفن کرنا بند کر دیا. وہ سمجھے کہ ہاں دنیا میں اگر عورت یا مرد پیدا کیے گئے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ مصلحت خدا بندی ہے. آج اس بگڑے ہوئے ماحول میں آپ دیکھیں وومن پاور امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، مہیلا سشکتیکرن کی بات ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو وہ چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں جو دی جانا چاہیے تھی. اور اب ہم پچھلے ماحول میں جائیں، 1450 سال پہلے ماحول میں چلے جائیں، جناب رسول خدا کا دور دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ملے گا کہ عورتوں کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، انہیں دفن کیا جا رہا ہے. لیکن اس بگڑے ہوئے ماحول میں سدھار لانے کا کام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. آپ دیکھیں اس دور میں جو مہیلا سشکتیکرن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، ہم دیکھیں گے کہ وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے جو جناب رسول خدا نے اپنے زمانے میں پیدا کی. آج کوئی بھی گھر ہم دیکھ لیں تو اس میں ملتا یہ ہے کہ ایک عورت کے کہنے پر ہی گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے ایک عورت لائی جاتی ہے، اور اس کے ایک دن بیمار ہو جانے پر یا کسی وجہ سے کام پر نہ آنے کی بنیاد پر گھر کی مالکہ، گھر کی ملکہ، گھر کی عورت ہی اس کے اوپر برس پڑتی ہے کہ تم کیوں نہیں آئی. یہ سماج میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جو عورتوں کے سلسلے میں بات کرتی ہیں کہ عورتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ بھی یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پوچھیں کہ کل تم کیوں نہیں آئی تھی. اب وہ لاکھ کہہ رہی ہے کہ مثلا بیمار تھے، مثلا بچہ گھر میں بیمار تھا، کسی اور کام میں لگ گئے تھے. لیکن گھر کی عورت جس کے کہنے کے اوپر وہ کام کرنے کے لیے آئی ہے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی جاتی. تو اب آپ سوچیں کہ یہ ماحول جو آج کا ہے جہاں پہ عورت ہی عورت کی سلسلے میں بات کر رہی ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو وہی پاورز دیے جائیں جو مرد کو دیے گئے، جبکہ اللہ نے دونوں کے الگ الگ پاورز رکھے ہیں، دونوں کے الگ الگ کام رکھے ہیں. ہر ایک اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن پھر بھی عورت کے کہنے پر عورت اگر گھر کام کرنے کے لیے آ رہی ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں آ رہی ہے، تو وہی عورت اس عورت کے اوپر ظلم کر رہی ہے. اس کے برخلاف اگر ہم 1450 سال پہلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ جناب رسول خدا کی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر جہاں ایک طرف بچیوں اور عورتوں کا جلانا یا زندہ دفن کیا جانا ختم ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف جناب رسول خدا کی صرف ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور دوسری طرف اور مزید غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک کنیز ہے جناب فضہ کے نام سے. کیا آج کی عورت سے متعلق بات کرنے والی عورتیں
اس کردار کو نہیں اپنا سکتی ہیں جو جناب رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا نے اختیار کیا؟ یعنی ایک دن گھر کے تمام کام خود کرتی ہیں اور دوسرے دن وہ خادمہ کرتی ہے جو گھر میں فضہ کے نام سے پہچانی جا رہی ہے، اس کو آرام دیا جا رہا ہے، خود کام کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر اس طرح سے آدمی سماج میں سدھار لانے کی کوشش کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے باتیں سامنے آئیں گی اور سماج سدھرے گا۔ آپ نے تجارت کے حوالے سے، آپ نے عورت کے حوالے سے یہ تمام باتیں کی۔ آپ اور دیکھیں، آپ کا اخلاق اتنا بہترین ہے، اتنا اچھا اخلاق ہے کہ وہ جو ان کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اسلام میں زور و زبردستی ہے نہیں، دین میں زور و زبردستی ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین کہا جا رہا ہے، زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا رہا ہے، بلکہ جناب رسول خدا اپنی زبان اور کردار اور اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں سے اللہ کا کلمہ پڑھواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غریب پریشان حال لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ جناب بلال وغیرہ کے حوالے سے اگر سوچیں تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ قبول نہیں، یہاں تو اونچ نیچ، کالا گورا، عرب عجم کسی طرح کی قید نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو تقوی الہی رکھتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی اعلیٰ ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ آپ نے بتایا کہ انسانیت کے حوالے سے اب آپ دیکھ لیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ دھیرے دھیرے ظلم و زیادتی ختم ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام مذہب وہ ہے، جناب رسول خدا تبلیغ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اسلام کی خوبیاں، اور اسی لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے جناب رسول خدا کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ رکھ رکھا ہے۔ یہی اسوہ حسنہ آپ دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نورانی ہونے کے باوجود نورانی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جناب رسول خدا کا نور پیدا، خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، لیکن بشر کی حیثیت سے سماج میں ہیں۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو گودیوں میں کھلا رہے ہیں، یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھی بھی کہ کوئی انہیں بشر نہ مان لے، کوئی انہیں اپنا جیسا انسان نہ مان لے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، لیکن فرق ہم میں اور تم میں یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور ہم سب کا خدا ایک ہے۔ تو جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ایک جگہ ہے کہ اگر تم رسول کو گویا ممکن ہے کہ اگر تم گویا رسول کو اپنا جیسا بشر مان رہے ہو، سورہ ممتحنہ میں ہے کہ ہم نے اسوہ حسنہ جناب ابراہیم کی ذات اقدس میں رکھا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے رسول خدا، سورہ احزاب آیت نمبر 21 اور سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 6 میں یہ بات ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان میں اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ یعنی جو بھی جناب ابراہیم کون ہے؟ کہا وہ ہیں جو اللہ کے قریب انسان کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسوہ حسنہ جناب رسول خدا، اور جیسے جیسے
جناب رسول خدا کی تعلیمات عام ہوتی جائیں گی ویسے ویسے سماج سدھرتا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ جس کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہو، جس کے سامنے کانٹے بچھائے جا رہے ہوں، جس کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہوں، بعد میں پتھر برسانے والا یہ کہتا ہوا نظر آئے میں اب پتھر اس لیے نہیں برساؤں گا کہ یہ تو جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ کوڑا پھینکنے والی بعد میں یہ کہے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق تو ایسا ہے کہ یہ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہی کردار اور اخلاق کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ ہم نے جناب رسول خدا کی ذات اقدس میں رکھا ہے۔ ہم محمد صاحب کا کلمہ پڑھنے والے، ہم سے مراد پوری دنیا میں جہاں جہاں محمد صاحب کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جو محمد صاحب کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر جناب رسول خدا کے ان چھوٹے چھوٹے واقعات، ان چھوٹے چھوٹے کردار اور اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارنے لگے تو یقینی طور پر جس طرح سے وہ ماحول سدھر گیا تھا اسی طرح سے آج کا ماحول بھی سدھر جائے گا، بشرطے کہ ہم دوسروں کی تنقید نہ کریں، صرف اپنی ذات کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہم رسول خدا کے اخلاق اور کردار سے اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں، اور جتنے جائیں گے اتنا ہی سماج میں سدھار آتا جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماحول بہت بگڑ چکا ہے، ماحول بہت بگڑ چکا ہے، اب سدھرنے والا نہیں ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں کہ ہم جس چیز کو برا مان رہے ہیں، جس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، اگر اس کو دور کر لیں، اور جب ہم دور کر لیں گے تو اپنے آپ میرے ساتھ رہنے والا آدمی، میرے اوپر نگاہ رکھنے والا آدمی، سماج کا آدمی یہ دیکھے گا کہ جب اس بگڑے ماحول میں یہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو ہم بھی اس بگڑے ماحول میں ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جناب رسول خدا جہاں زبان، جہاں اخلاق، جہاں کردار، جہاں جھوٹوں سے اپنا کلمہ سچائی کا پڑھوانے والے ہیں، وہیں آپ دیکھیں بے ایمان لوگ ہیں لیکن اپنی امانتیں جناب رسول خدا کے پاس ہی رکھواتے ہیں۔ ہجرت والا واقعہ سوچیں، پڑھیں، دیکھیں، نتیجہ نکالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ لوگ جو جناب رسول خدا کے اوپر تلوار کھینچے ہوئے ہیں، 40 لوگ، اس انتظار میں کہ آج کی رات ہم جناب رسول خدا کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اچھا، جب آپ کو خاتمہ ہی کرنا تھا تو آپ پہلے سے یہ پلان کر لیتے کہ جو امانتیں ہم نے جناب رسول خدا کے پاس رکھوائی ہیں وہ کم از کم اپنی اپنی چیزیں واپس تو لے لیں۔ جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو وہ امانتیں ہمیں کیسے مل پائیں گی؟ کہا کچھ بھی ہو ہم بے ایمان سے ہی، لیکن جس کے پاس امانتیں رکھوا رہے ہیں وہ ایسا ایماندار ہے کہ اگر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو بھی جائے گا تب بھی ہماری امانتیں واپس مل جائیں گی۔ رات بھر تلوار کھینچے ہوئے ہیں کہ آج ان کی زندگی کا خاتمہ، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ نے آپ کو آگاہ کیا کہ آج کی رات تمہاری بڑی خطرے کی رات ہے، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور اپنے بستر پر علی کو، حضرت علی علیہ السلام کو، مولا کائنات کو سلا جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جناب رسول خدا نے مولا کائنات سے کہا اور آپ نے پوچھا کیا اس سے آپ کی جان، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، آپ کی جان بچ جائے گی؟ لیکن صبح ہوتے ہوتے جب ان لوگوں نے جناب رسول خدا کو نہیں پایا تو مولا کائنات سے سوال کیا کہ کہاں ہیں؟ پھر ان سے سوال کیا کہ میری امانتیں کہاں ہیں؟ گویا بے ایمان ہیں لیکن اس بات کا یقین ہے کہ جناب رسول خدا ایسے ایماندار ہیں کہ ہماری امانتیں لے کر یہ راتوں رات کہیں نہیں جائیں گے، ہماری امانتیں یہیں ہوں گی، اور مولا کائنات وہ امانتیں دے رہے ہیں۔
آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے بینکوں میں کہیں پر امانت رکھوا دی، یعنی پیسہ رکھوا دیا، تو راتوں رات دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو بہترین جو ہے مناظر دکھا رہے ہیں، بہترین چیزیں، خواب اچھے دکھاتے ہیں کہ آج یہ وہ راتوں رات لے کے، تو ہمیں چاہیے فرار ہو جاتے ہیں راتوں رات۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنی فرمیں ہیں، کتنے وہ ہیں چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، اور محمد صاحب کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا، تبھی ہمارا بگڑا ہوا سماج سدھرے گا، اور خود اپنی ذات کو ہم سوچیں سمجھیں کہ یہ میرے اندر صرف سدھار آ جائے، صرف میرے اندر سدھار آ جائے۔ اور جب دھیرے دھیرے سب لوگ اپنی اپنی جگہ سدھرنے لگیں گے تعلیمات محمدی کی روشنی میں، تو سماج بھی سدھرے گا۔ یہ تعلیمات ہیں جناب رسول خدا کی، اور شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہی امت محمدی ہے، یہی امت واحدہ ہے۔ یعنی کئی امتیں تو ہیں، ایک سے زیادہ تو امتیں ہیں، لیکن ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت جو تمہاری امت ہے، یہ اکیلی امت ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بہت سب کو ایک امت میں ہی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت میں پیدا کر دیتا۔ وہ امت واحدہ جناب رسول خدا کی امت ہے، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 ہے، ان ھذہ امۃ واحدہ، یقیناً یہ امت واحدہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 ہے۔ جناب رسول خدا کے اخلاق کے بارے میں آپ دیکھ لیے، جنہیں رحمت للعالمین، حسن اخلاق، خلق عظیم کے مالک جناب رسول خدا، جناب رسول خدا کے لیے کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جناب رسول خدا کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، ہر ایک کو اپنے پاس جگہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہی اسلام کی خوبیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو جناب رسول خدا کے اس ولادت باسعادت کے مبارک مہینے میں اختیار کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے، ایسا اخلاق استعمال کرنا چاہیے کہ اپنے آپ انسان اسلام کا قائل ہو جائے، اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جدھر سے بھی مسلمان گزرے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو۔ ہمیں خرابیوں میں ساتھ نہ دے کے ہمیشہ اچھائیوں کی ہی دعوت دینا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے جناب رسول خدا کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ رکھ دیا ہے، اور یہی جناب رسول خدا ہے جو جن کی تعلیمات کی روشنی میں آپ دیکھیں دشمن بھی آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ دعوت ذوالشیرہ میں اگر اپنی بات کہہ رہے ہیں تو لوگ وہاں پہ آپ کے ساتھ ہیں، جو کوڑا پھینک رہا ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، کسی بوڑھی عورت کا اگر آپ سامان اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں وہ آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، جائے کہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ مدد کی ہے، اس لیے ہم تمہیں کچھ اجرت، غریب ہونے کے ناطے اجرت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں دے سکتے ہیں۔ اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے کو رسول کہتا ہے، اپنے خدا کی بات کرتا ہے، اس سے تم بچے رہو۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں، کہا اگر تم ہی ہو، تمہارا اخلاق ایسا ہے، تمہارا کردار ایسا ہے، تمہاری زبان ایسی ہے، تو چل اپنے مذہب کی تعلیم ہمیں بھی دو۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ جناب رسول خدا کی سیرت کی پیروی کر کے، اخلاق کی پیروی کر کے کچھ ایسا کریں کہ اپنے آپ لوگ ہم لوگوں سے جڑنے لگیں۔
یہ نہ ہو کہ ہم لوگ خود ہی آپس میں مطلب بھائی چارگی ختم کر کے الگ الگ ہونے لگے۔ شرط یہ ہے فمن کانا یرجو اللہ، اگر اللہ سے ملاقات کرنا ہے والیوم الآخر اور قیامت کا خیال ہے تو ذکر اللہ کثیرا، تو اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر ہمیں بار بار کرتے رہنا ہے تاکہ سماج میں سدھار آتا جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے 1450 سال پہلے جناب رسول خدا نے بگڑے ماحول کو اچھا بنایا، اسی طرح سے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ چونکہ ہم محمد صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آج کے اس بگڑے ماحول میں سدھار پیدا کریں، جہاں تک ممکن ہو ایسا اخلاق، ایسے کردار، ایسے زبان پیش کریں کہ اپنے آپ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے لگیں، محمد صاحب کا کلمہ پڑھنے لگیں، اللہ کو پہچاننے لگیں، اور جس نے بھی یقینی طور پر اللہ کو پہچان لیا، قیامت کو پہچان لیا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اپنے آپ وہ برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ولادت کی خوشی میں ہم اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ چونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے رسول اللہ ہیں، اس لیے اس اسوہ حسنہ کو ہم اختیار کریں، اور اگر بعض لوگ یہ کہیں کہ رسول ہمارے جیسے بشر ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ رکھ رکھا ہے۔ تو وہ چونکہ اولاد ابراہیم میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والے آتے ہیں، تو ہمیں اس کے حوالے سے بھی یہی سبق ملتا ہے، کیونکہ جناب ابراہیم کو دنیا کا تمام مسلمان اپنا نبی مانتا ہے، اور ان کی یاد کو کسی اور نبی کی یاد کو نہیں منایا جاتا ہے، لیکن جناب ابراہیم کی یاد کو مناتا ہے، مانتا ہے اور سمجھتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں جناب ابراہیم کے حوالے سے جناب رسول خدا تک پہنچتے ہیں، اور جناب رسول خدا اور ان کے خاندان والوں کے حوالے سے اپنے آپ اسوہ حسنہ ہمیں اسی زندگی میں ملے گا، ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور سماج میں سدھار پیدا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر خدیجہ چینل کی جانب سے، ان کے اراکین کی جانب سے، میں اپنی جانب سے تمام لوگوں کی خدمت میں ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔